مفتی صاحب کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ہمیں، لیکن یہ کہ پھر بھی غفلت برت رہے ہوتے ہیں. میں اپنے ایسے گناہ گار انسان کی بات کروں تو کہ ظاہر ہے معلوم ہے کہ اگلے سیکنڈ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا اپنی، لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں پھر بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تو عمر کے اس حصے میں ہوں نا، تو ابھی وہ کر لیں گے توبہ، ابھی ٹھیک ہے، ابھی صحیح ہے. سو اس متعلق فرمائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک کام ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اسی عالم میں اگر بس زندگی کا باب تمام ہو گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو تیمم فرما لیا کرتے. تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ پانی تو سامنے موجود ہے، آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں پانی تک نہ پہنچنے پاؤں اور اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. یہ اپنے امتیوں کو ایک عملی درس دیا ہے. حالانکہ دلائل کثیرہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم اپنے موت کا وقت جانتے تھے کہ بھی پیغام الہی پورا نہیں ہوا، بھی نہیں جانا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے کہ اپنی موت کو بالکل اپنے سامنے تصور کرو. جب موت ہمیں یاد رہتی ہے تو پھر انسان کو جو یہ اصل میں شیطان ہوتا ہے جو لمبی لمبی امیدیں دلواتا ہے. ظاہری اسباب، تیرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، ڈولے شولے اچھے ہو گئے، تم صبح جم بھی جاتے ہو، سوئمنگ کرتے ہو، تمہاری جو سورسز ہیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، تمہارے کانٹیکٹس بہت اچھے ہو گئے ہیں، ایک فون پہ تمہارا کام ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں مل کر انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید موت کو بھی میں کنٹرول کر سکوں گا، اور یہی چیز اسے غفلت میں مبتلا کرتی ہے. اور پھر سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. اس لیے لمبی امیدوں کو منقطع کرنا ٹھیک نہیں، منقطع کرنا ہوگا. لمبی امیدیں غلط نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ موت کو یاد رکھیں. صحیح ہے. ایسی لمبی امیدیں جو انسان کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیں، اپنی خطاؤں، اپنے عیوب پر نگاہ رکھنے سے غافل کر دیں، توبہ سے دور کر دیں، اچھے لوگوں سے جو تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں ان سے دور کر کے خوش آمدیوں کے درمیان لے جائیں، وہ تباہ کرنے والی ہوتی ہیں، اس پہ توجہ کرنے والی. اچھا، اور لیکن مجھ سے ایک روش اور بھی یہ عام ہے، چونکہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو ویسے متصل سوال کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اب توبہ اس نے کی نہیں کی، قبول ہوئی نہیں ہوئی، یہ معاملہ تو یعنی کبھی کبھی یہ روش دیکھنے میں ہے کہ کوئی شخص چلا گیا دنیا سے تو بہت آرام سے لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ یہ کہہ رہے ہوں کسی بھی الفاظ میں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، یہ کہ دیکھو نا یہ تھا، اور ٹھیک ہے وہ بظاہر وہ غلط اعمال کرتا بھی تھا تو بھی کہ اس کا تو پتہ نہیں اس وقت کہاں پڑا ہوگا. تو کیا یہ روش ٹھیک ہے؟ ہم یہ بھی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کسی پہ ایک دم سے بہت بیماریاں آ گئی یا بہت وہ پھنس گیا تو ہم کہتے ہیں یہ اب پھنسا ہے نا، یہ صحیح اللہ نے اس کو. تو یہ پریڈکٹ کرنا ٹھیک ہے یا اس روش سے ذرا دور رہنا ہی بہتر ہے؟ نہیں، دور رہنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے اخروی فیصلوں پر آپ اور میں کیسے حکم لگا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا. جب انتقال ہونے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے خوف ہے اگر میں اللہ کی گرفت میں آ گیا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، تو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا اور راکھ کو آدھا ہوا میں اڑانا آدھا پانی میں بہا دینا. انہوں نے حسب وصیت ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، وہ راکھ جمع ہوئی، اس کو زندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ایسا حکم کیوں کیا؟ حالانکہ وہ رب جانتا ہے. صحیح. اس نے کہا اللہ تعالیٰ صرف تیرے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خوف کی وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی قسم کے لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے سرکار نے قیامت تک تعلیم دی ہے. دنیاوی پریڈکشن ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور جنت سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ کافر ہوتا ہے اور جہنم میں چلے جاتا ہے. اور بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتا ہے اور پھر کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتی کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں کہنا چاہیے. اور جو آپ نے حج کے لیے بیان فرمایا نا، اس کے لیے یہ جو ڈیلے کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک غیر پاکیزہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی کر لو، آخر میں ایک ساتھ حج کر کے سب معاف کروا لیں گے. اس کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ پہلی بات تو ہے کہ کیا وہ آخر آیا ہے، کتنے لوگ مر گئے، اور اگر حج کر بھی لیا تو وہ حج ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اگر مقبول ہی نہیں ہوا تو غیر مقبول حج کی کوئی فضیلت نہیں رہے گی. ہمارے
ادائیگی میں نقصان ہو جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، ہم نے مال جو جس سے کر رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے ہم جتنے دیکھنے والے ہیں آپ کے توسط سے میں گزارش کرتا ہوں اچھے کام میں کبھی دیر نہ کریں۔ سرکار نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے، لیکن کچھ کاموں میں جیسے جوان بچی ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، نیک کام کا موقع ملے تو اس کے ارتکاب میں، اور توبہ کرنے کا موقع ملے تو توبہ کرنے میں فوراً جلدی کرنی چاہیے۔ قبلہ یہ ابھی 4-5 منٹ ہے ہمارے پاس، ذرا کچھ سوالات لوگ ہیں اگر وہ بھی ہم شامل کر سکیں۔ یہ نکاح کے عنوان سے سوال تھا، اب ظاہر ہے ڈیجیٹل دور ہے سارا کچھ، تو یہ احناف کے اعتبار سے بتائیے گا کہ آن لائن نکاح اس کی گنجائش بن جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ جہاں پریزنٹ نہیں ہے؟ اس میں ایک جوازی صورت ہے، ایک عدم جواز کی صورت ہے۔ ہمارے نزدیک ایجاب و قبول کرنے والوں کا اور 2 گواہ جو ہیں ان کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اچھا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کیا کہ لڑکا ادھر لڑکی ادھر ہیں اور فرض کر لیں 2 گواہ یہاں بٹھا لیے اور وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں، تو ایجاب و قبول کرنے والوں کی مجلس ایک نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ بچی وہاں سے کال کر دے اور یہاں اپنا کسی کو وکیل بنا دے۔ اب یہ وکیل ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، 2 گواہ، وکیل بچی کی طرف سے ایجاب کرے گا، لڑکا قبول کرے گا، 2 گواہ موجود، یہ ایک مجلس میں ہوگا۔ اس طریقے کو اختیار کریں گے نکاح ہو جائے گا۔ تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 2 گواہ اور نکاح خواہ وغیرہ ہیں اور لڑکا لڑکی دونوں مجلس میں نہیں ہیں، دونوں نے اپنے وکیل مقرر کیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ایک مجلس شمار ہو جائے گی اور ہو جائے گا نکاح؟ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، بالکل۔ یہ فقہ جعفریہ میں کیا ہے اس ظاہر ہے کی؟ کہ مفتی صاحب اجازت دیں گے، فقہ جعفری میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس حوالے سے۔ صحیح ہے کہ اگر ٹیلی فون کے اوپر یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہو رہا ہے اور صیغے باقاعدہ پروناؤنس کیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر بہرحال نکاح وہ مان لیا جائے گا اور اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ اس میں یہ ہو جائے گا، ٹھیک اچھا ہے۔ یہ میں گزارش کروں، ہمارے بعض احناف بھی آج موجودہ دور میں اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ اچھا ہاں ہم لوگ تھوڑا احتیاط کرتے ہیں کیونکہ سابقہ طریقہ اور یہ نکاح کے مسائل ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو حضرت کو معذرت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ بالکل کھل کے ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، یہ کیا کہنا ہے؟ اختلافات تو فقہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی سب سبحان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی وسعت قلبی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ کیا کہنا ہے۔ اور میں اگلے سوال سے پہلے میں سحر کے وقت بھی کہہ رہا تھا اور ابھی خود یہ بات نکل آئی کہ میری ایک خواہش ہے کہ کاش اللہ کرے ایسا ہو سکے کہ ہم معاشرے میں اس روش کو پروان چڑھا سکیں کہ یہاں ابھی ہم نے کہا ہے تو شاید اندازہ ہو رہا ہو کہ کوئی اختلاف والی فقہی حوالے سے ایک مختلف بات ہوئی ہے، لفظ اختلاف بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ بھائی ایک یہاں سے اپنی رائے دی جائے، ایک طرف سے اپنی رائے دی جائے اور احترام بالکل ویسے ہی باقی رہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے رائے ہو، مذہبی حوالے سے ہو، فقہی حوالے سے ہو، تو اگر ہم یہ روش کو پروان چڑھا سکیں تو کتنا ہی خوبصورت ہو جائے، اور اللہ کرے کہ معاشرے میں یہ سلسلہ اس طریقے سے پرورش پا سکیں انشاءاللہ۔ آخری سوال یہ کچھ سوالات کا مجموعہ ہے، یہ میں دونوں سے ایک کامنٹ لے لیتا ہوں مفتی صاحب۔ جی بالکل، جیسے حضرت نے بیان فرمایا یہی ہے، اور جو سوسائڈ ہوتی ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقتاً ہوتی ہے، ایک حکماً ہوتی ہے۔ حقیقتاً تو مطلب اب قصد و ارادے سے اپنے آپ کو آدمی ہلاک کرتا ہے، اور حکماً کا مطلب یہ ہوتا ہے ہلاک کر رہا ہوتا ہے لیکن ارادہ ہلاکت کا نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ وہی نکلنے والا ہوتا ہے۔ وہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب ڈاکٹر کہہ چکے ہیں، جب پتہ ہے کہ 2-3 وال کتنے ہوتے ہیں، 4 وال ہوتے ہیں شاید، 3 وال بند ہو گئے ہیں، اب وہ شادی میں قورمہ کھا رہے ہیں، اتنا جیسے ناک بند کر کے ڈبکی لگا دو اس کے اندر، اس میں ڈبو کر کہتے ہیں تری کے بغیر تو میرا اترتے نہیں نوالا نیچے، تو نوالا نہیں اترتا تو حضرت آپ تو اتریں گے کہیں نہ کہیں اگر آپ یہ کرتے رہے تو۔ ایسے ڈائبیٹک پیشنٹ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مرنا ہے تو کھا کے مرو نا یار۔ یہ جو پرمغز ان کی کہاوتیں ہیں جو ان کو ایک نہ ایک اقوال غیر ذری یہ تباہ کرنے والے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اصل میں مسئلہ کیا ہے، بڑے ہوتے ہیں رول ماڈل، اور بچوں کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں نا بڑوں کا کیسا کرتے ہوئے، پھر ان کو منع کرو بیٹا ٹافی نہ کھاؤ دانت خراب ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں دادا جی نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے جو کھانا چاہے کھا لو، کھا کے مرو، اس لیے ہم بھی کریں گے، تو روک نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے ذرا اس میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے، اور شریعت اس کو محبوب رکھتی ہے۔ سرکار صحابہ کے مابین کشتی کروایا کرتے تھے، تیر اندازی کی ترغیب ہے، نیزہ بازی کی ہے، یہ کیوں؟ تاکہ ایکٹیو رہیں، اور آگے اگر کفار سے مقابلہ ہو تو بیمار آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایکٹیو آدمی، اسٹرانگ آدمی ہی مقابلہ کر سکتا ہے۔